تمہارا مرتبہ اور کیا تمہاری شان ہے. آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا. آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال. جس کی ہیبت سے پہاڑوں پر ہو طاری زلزلے, جس کی ہیبت سے پہاڑوں پر ہو طاری زلزلے, سینہ محبوب پر اترا وہی قرآن ہے. آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا. آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال. محمد بحمداللہ ہم جس شخصیت کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے ہماری اور آپ کے درمیان میں موجود ہے. شہزادے غوث اعظم علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ مدد لہ نورانی ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہیں. یہاں کھڑے ہوئے افراد سے درخواست ہے کہ وہ اس طرف ہی بیٹھ جائے, آپ نیچے بیٹھ جائے. ایک دو اہم ترین اعلانات آپ سماعت فرمائیں. نگران محترم, نگران جلسہ و نگران سنیدہ اسلامی تلنگانہ و آندھرا پردیش حضرت علامہ حسان فاروقی صاحب قبلہ کے حکم پر یہ دو اہم ترین, اب آواز نہیں کرے آپ, یہ دو اہم ترین اعلانات. سب سے پہلا جیسا کہ ہے کہ ہندوستان میں کئی طریقوں سے مسلم اقلیت کو ستانے کی سازشیں اور کاوشیں کی جاتی رہی ہیں اور کی جا رہی ہے, اور پس پردہ ایسی طاقتیں جو مسلمانوں کی فلاح بہبود نہیں دیکھتی کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں سے ان کی اپنی وقف املاک کو چھینا جائے, جس کا ایک ثبوت وقف امینڈمنٹ ایکٹ جو وقف ترمیمی ایکٹ کے طور پر آیا ہے, جسے فی الوقت جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سپرد کیا گیا ہے, اور جو اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ میں جو تبدیلی کی گئی وہ کیا صحیح ہے یا نہیں. اس کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی پارلیمنٹ کی جو جوائنٹ کمیٹی ہے وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے اور عوام الناس سے انہوں نے اس پر رائے طلب کی ہے. آپ نے ائمہ کرام سے, علماء سے, دانشوران سے اور سیاسی قائدین سے بھی آپ نے اس کے متعلق سماعت کیا ہے. یہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ ہمارے وقف جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے لیے جو کوئی اپنی جائیداد کے حصے کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے وقف کرتا اس پر مسلمانوں کا اپنا حق ہوتا, لیکن یہ جو ایکٹ ہے اس کے ذریعے وقف املاک کو تباہ کرتے ہوئے مسلمانوں سے ان کے وقف املاک کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایکٹ کے خلاف میں اپنی
احتجاج درج کرواتے ہوئے آپ تمام کو معلوم ہے کہ ہر ایک کے پاس شاید وہ اسکینر آ چکا ہے، اس اسکینر کیو آر کوڈ کو آپ اسکین کریں اور پھر ای میل کے ذریعے اپنا احتجاج اور اپنی شکایت اور اپنی طرف سے اس وقت امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف اس بات کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجیں تاکہ ہمارا یہ اقدام وقف کی تحفظ کے لیے ایک قدم ہو۔ آپ میں سے جتنے لوگوں نے وہ کیا ہے وہ قابل مبارکباد ہے، جو نہیں کیے ہیں وہ فوراً آج ہی اور ابھی کریں۔ 13 سپٹمبر تک اس کی ڈیڈ لائن ہے۔ آپ سب کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے خاندان کے ہر فرد سے وہ خواتین بھی اور جس کے پاس موبائل ہے جو ہندوستانی شہری ہے وہ اس تحفظ کے لیے کوشش کرے، ہر کوئی کوشش کرے اپنے اسٹیٹس کے ذریعے یا جس طریقے سے آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں وہاں پر اس کو اویئر کرے تاکہ لوگوں کو بات پتہ چلے۔ آپ اس کے لیے جدوجہد آپ کی ایک کوشش ہو سکتا ہے کہ اس سازش کو ہم لوگوں کے سامنے بے نقاب کرتے ہوئے اس میں تحفظ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے اس بل کے خلاف ہم اور آپ جدوجہد کریں۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے، نگران سنی دعوت اسلامی تلنگانہ و آندھرا پردیش کی مولانا حسان فاروقی صاحب قبلہ کی آپ سے اپیل ہے کہ ضرور بضرور آپ یہ احتجاج اپنا درج کروائیں۔ ساتھ ہی ساتھ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی جو ہر سال 2 روزہ ریاستی عظیم الشان سنی اجتماع منعقد کرتی تھی اور ہے، لیکن کووڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے اور اس کے بعد سے ہمارا یہ پروگرام نہیں ہو پایا اجتماع، لیکن اس سال الحمدللہ عالمی سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ عظیم الشان ریاستی سطح کا سنی اجتماع جو تربیتی اجتماع ہوتا ہے 9 اور 10 نومبر، ان 2 تاریخوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ 9 اور 10 نومبر کو عیدگاہ میر عالم نزد زو پارک پر منعقد ہوگا۔ 9 نومبر بروز ہفتہ صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک صرف خواتین کے لیے اجتماع رہے گا، اور 10 نومبر اتوار کے دن صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک مرد حضرات کے لیے اجتماع رہے گا، اور دونوں دن انشاءاللہ اجتماع کا اختتام خصوصی ذکر اور رقت انگیز دعا پر ہوگا۔ اس میں عالمی مبلغ اسلام وقار اہل سنت امیر محترم حضرت العلامہ مولانا حافظ قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی امیر عالمی سنی دعوت اسلامی کے علاوہ بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ مدد اللہ العلی و شہزاد غوث اعظم علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ مدد اللہ العلی و دیگر علماء ذویل احترام دانشوران قوم و ملت کے بصیرت افروز خطابات آپ کو حرم کو سماعت کرنے کو ملیں گے۔ تو ان تاریخوں کو ابھی سے آپ نوٹ کر لیں۔ 9 اور 10 نومبر عیدگاہ میر عالم پر سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ عظیم الشان سنی اجتماع منعقد ہوگا۔ پہلا دن 9 نومبر کو خواتین کے لیے اور 10 نومبر کو مرد حضرات کے لیے۔ ضرور بضرور آپ ان میں شریک رہیں اور اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو سرشار کریں۔ میں بلا کسی تاخیر شہزاد حضور غوث اعظم حضرت العلامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ حفظہ اللہ نگران سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں مہاراشٹرا سے درخواست کرتا ہوں کہ آج 17ویں جلسے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔ میں درخواست کرتا ہوں علی جناب محمد غوث قریشی صاحب سے کہ وہ مہمان خصوصی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ کی گلپوشی اور شال پوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزاد حضور غوث اعظم محمد ہمارے، بلند آواز سے محمد ہمارے، محمد ہمارے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز برادر ذی وقار حضرت العلام مولانا حسان فاروقی صاحب قبلہ نگران سنی دعوت اسلامی، برادر ذی وقار حضرت مولانا حافظ عرفان قادری صاحب، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس ساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلہ نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلہ نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہاں یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ